بولنا اچھا ہونا چاہیے، اس کے بول اچھے ہوں۔ اسی لیے فرمایا ایمان دلوں میں اتر جائے گا، تمہارے بول اچھے ہو جائیں گے، تمہاری زبان بتا دے گی اس کے دل میں ایمان اتر گیا، اس کی نفاست، اس کا درست پن بہتر ہو جائے گا۔ اسی لیے فرمایا المسلم کل المسلم علی المسلم حرام دمہ و عرضہ و مالہ، ہر مسلمان کے مسلمان پر اس کا خون، اس کی عزت، اس کا مال حرام ہے، اور ان کو حلال کرنے والی زبان ہے، ان کو حلال کرنے والی زبان ہے۔ یہ زبان انسان کے غلط چلنے سے خون ہو جاتے ہیں، زبان کے غلط استعمال سے عزتیں لٹ جاتی ہیں، انسانوں میں فتنہ برپا ہوتا ہے، قتل و غارت اور خاندان اجڑ جاتے ہیں اس ایک زبان کے غلط استعمال سے، اور اس کا مال بھی لٹ جاتا ہے۔ اس لیے زبان پر کنٹرول کرنا ضروری ہے۔ ایک روایت جس کی سند پر تو میں ضعف ہے، لیکن اس کا متن دیگر صحیح روایات آپ کے سامنے خطبہ کے دوران انشاءاللہ بتوفیق الہی عرض کروں گا۔ صحابی نے عرض کیا ما نجات، پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نجات کیا ہے؟ آپ نے فرمایا امسک علیک لسانک، اپنی زبان کو لگام دے کے رکھ، ویساک فی بیتک، فاروت گھر گزارا کر، معاشرے میں عیش سپاٹا، پیسے، وقت، اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کا ہم ضائع کرتے ہیں، گھر میں بیٹھ، وب کے علی خطیئتک، اپنی خطاؤں کو یاد کر کے باری تعالیٰ کے سامنے تھوڑا سا رو لیا کر۔ فرمایا 7 قسم کے لوگ جن کو کہیں بھی سایہ نہیں ملے گا، سبعۃ یظلھم اللہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ اللہ تعالیٰ کے سایہ عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ 7 قسم کے لوگوں میں ایک وہ شخص ہے من ذکر اللہ یوما خالیہ ففاضت عیناہ، جس نے خلوتوں میں بیٹھ کر اپنے رب کو یاد کیا، اس کے دل پسیج گیا، آنکھیں بہہ پڑیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو اپنے قیامت کے روز عرش کے سایہ میں جگہ عطا فرمائے گا۔ تو فارغ وقت ملتا ہے تو گھر میں گزار، اور کس کام میں گزار؟ ٹی وی، ریڈیو، موبائل پر نہیں، اپنی رب کے سامنے اپنی کچھ حساب کتاب رکھ کے رو لیا کر۔ زبان نے ہمارے بڑے حساب خراب کر دیے ہیں۔ اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت معاذ رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں حضور مجھے کچھ نصیحت و وصیت کریں، مجھے ایسا عمل بتائیں یدخلنی الجنت و یبعدنی من النار، جو مجھے جنت میں لے جائے اور جہنم کی آگ سے دور کر دے۔ ہم نے بھی کبھی سوچا ہے کسی اپنے سے نیک کے پاس جائیں، اسے ایسی باتیں کہیں، حالانکہ معاذ رضی اللہ عنہ کو پتہ ہے ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، قرآن پڑھتے ہیں، آگے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، سب پتہ ہے، لیکن جب ایمان کی شمع جل اڑتی ہے تو اس کو ہلکا ہلکا ہوا کا تھپیڑا اور نیچے سے آئل طاقت ملتی رہے تو وہ آگ مسلسل چلتی رہتی ہے۔ ایمان کی چنگاری کو ہلکی سی ہوا اور پیچھے سے وہ جلنے کا مٹیریل اسے ملتا رہے، وہ سلگتا رہتا اور اپنی روشنی کو نمایاں کرتا رہتا ہے۔ تو مومن کی صفات میں یہ بھی صفت ہے کہ وہ بیٹھ کر کسی کے پاس کچھ ایمان کی باتیں یادداشت رپیٹ کر لیا کرے، اس سے ایمان کو تازگی ملتی ہے۔ آپ نے فرمایا
قد سألت عن عظیم، آپ نے بہت عظیم بات کا سوال کیا ہے۔ وَإِنَّمَا يَسِيرُ عَلَى مَنْ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ، لیکن اس کے لیے آسان ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ آسان فرما دے۔ تو آپ نے کیا نصیحت فرمائی؟ تَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کر، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا۔ شرک کیا ہے؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ذکر، اذکار، تسبیح اور عبادات کی ہر قسم، مال خرچ کرنا ہے، نظر نیاز ہے، پکار ہے، دعا ہے، مناجات ہے، صرف اور صرف اللہ تعالی رب العزت کے لیے۔ اگر اس میں مخلوق کے لیے کرے گا وہ شرک ہو جائے گا۔ فرمایا وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، نماز قائم کر، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ دیا کر، وَتَصُومُ رمضان، رمضان مبارک کے روزے رکھ، وَتَحُجُّ البیت، بیت اللہ کا حج کر۔ پھر آپ نے فرمایا الا ادلک علی ابواب الخیر، جب دیکھا کہ میرے صحابی میں ایمان تلملانے لگ گیا ہے اور نصیحت و وصیحت قبول کرنے کے لیے اس میں شوق بڑھ رہا ہے، تو فرمایا کیا میں تمہیں اور خیر کے دروازے نہ بتلاؤں؟ تو کیا فرمایا؟ الصوم جنہ، روزہ رکھا کر، تیرے لیے گناہوں کے سامنے حصار ڈھال بن جائے گا۔ جیسے تلوار نیزے کے وار سے بچنے کے لیے دھات کی پلیٹ پکڑ کر آگے کر کے انسان بچتا ہے، اس طرح روزہ تجھے گناہوں کے سامنے ڈھال بن جائے گا۔ الصدقۃ تطفئ الخطیئہ، صدقہ کر، یہ صدقہ جو ہے گناہوں کو اس طرح دھو دیتا ہے، کما یطفئ الماء النار، جیسے پانی آگ پر گرنے سے آگ کو بجھا دیتا ہے۔ وصلاۃ الرجل من جوف اللیل، اور رات کی گہرائیوں میں بندے کا اللہ کے سامنے نفل نماز پڑھنا۔ پھر سورہ سجدہ کی یہ آیات تلاوت کی، تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا يعملون۔ اللہ کے جو بندے ہیں جن میں ایمان آ جاتا ہے، رات کو لیٹتے ہیں تو دائیں بائیں کروٹیں بدلتے رہتے ہیں اور کسمساتے رہتے ہیں کہ وقت ہو تھوڑا سا آرام کے بعد اٹھ کر اپنے رب کے حضور مناجات کر لو۔ فرمایا میرے بندے، تو نے اپنے نرم و گداز گرم گرم بستر اور نیند کو چھوڑ کر اپنے رب کی محبت میں کھڑا ہو گیا ہے، فکر نہ کر، تجھے وہ نعمتیں عطا کروں گا جو کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، کسی دل دماغ میں اس کا وہم و گمان نہیں آیا۔ پھر دیکھا میرے صحابی میں طلب بڑھ رہی ہے، ایمان کی شمع کچھ اور روشن ہو گئی ہے، پھر ہوا دینی شروع کر دی، سبحان اللہ۔ فرمایا الا اخبرک، کیا میں تجھے خبر دوں؟ صحابی نے دلچسپی بڑھائی، جب دلچسپی بڑھی تو خیر کی بارش کر دی۔ راس الامر، اصل کام کا سر نہ بتا دوں، وعمودہ، وذروۃ سنامہ، اس کا ستون جو اس کو سہارا دیتا ہے، اور اس کی کوہان بلندی جو اس کو عزت عطا کرتی ہے۔ قلت بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابی نے عرض کی ہاں، ہر بات پر کہتے قلت بلا یا رسول، ہاں اللہ کے رسول اور بتائیں۔ آپ نے فرمایا راس الامر الاسلام، اصل کام اسلام ہے، اس کو سنبھالنا۔ اسلام ایمان ایک دوسرے کے مترادف ہے، ایک دوسرے کے ترجمے ہیں، لازم و ملزوم ہیں۔ اور فرمایا وعمودہ الصلاۃ،
اس اسلام ایمان کو قوت دینے والی چیز ستون ہے اور وہ نماز ہے۔ وذروۃ سنام ہی الجہاد، اور اس کی کوہان جہاد ہے، جان مال کے ساتھ رب کے لیے، دین کے لیے خالص ہو جانا۔ پھر دیکھا میرا صحابی اور دلچسپی لے رہا ہے، فرمایا الا ادلک بملاک ذالک کلہم، کہ میرے صحابی کیا میں تجھے ان سب کی جو ماں ہے، جو اس کا سر ہے، اس سب کا کی ترقی کا ذریعہ اور راز اور مضبوطی اور تحفظ ہے، اس کی خبر نہ دے دوں؟ قلت بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں پیارے پیغمبر